مدنی لطیفہ وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو، آہستہ کہہ دو، یوں کر کے کہہ دو، ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، منو مسلمان رہن دو۔ لونڈے تھے لونڈے لبرل، سمجھ گئے؟ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا، چل بھئی غوث اعظم کے بارے میں بڑی شہرت ہے، ایسی بھی تو پہنچے بزرگ نا، تو ہم تجھے لٹائیں گے۔ میاں 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 کیا کہتے ہیں اس کو، تابوت بنایا ہوتا ہے نا جو ٹھہرو 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 جنازہ اٹھاتے ہو، اس میں تجھے میت میں لٹائیں گے، تیرے اوپر کپڑا ڈال دیں گے، غوث پاک سے کہیں گے جا کے جنازہ پڑھاؤ، تو وہ جب پڑھانے لگیں گے پہلی تکبیر ہو جائے گی، دوسری پہ تو اٹھ کے بیٹھ جانا، دوسری پہ اٹھ کے بیٹھ جانا، تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو یہ کہتے ہیں ولی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جنازہ مردے کا ہوتا ہے، یہ تو زندہ ہے، مست پلاننگ تو پتہ نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے۔ وہ اپنے غلط پروگرام کے ساتھ آ گئے، مستی کانے ہیں تو بعد آ جائے تو بڑی رام موت منا ہے۔ آ کر غوث پاک سے کہا جی جنازہ ہے، فرمایا کسی کو کہہ دو پڑھا دے، میرے حل نہیں جانا، کسی کو کہہ دو۔ نہ چھیڑا کرو ملنگا نو، میں تمہیں منع کیتا ہے۔ وہ پروگرام بنا کے آئے تھے، نہیں جی حضرت آپ ہی سے پڑھوانا ہے اسی لیے تو یہاں لائے، ورنہ کہیں اور پڑھوا لیتے، آپ سے پڑھوانا ہے، فرمایا مجھ سے پڑھوانا ہے۔ ہاں جی اچھا چلو پھر وضو کرو، صفیں بناؤ، چلو چلو چلو، صفیں بن گئی، آ گئے، جب صفیں بن گئی اجازت لی جاتی ہے نا جنازہ پڑھا دوں، کہ مرنے سے پہلے ہے مریدو کر لو اس پہ غور۔ حضرت غوث پاک نے ان لڑکوں سے کہا میں عبد القادر اس کا جنازہ پڑھا دوں، میں یہی سوچ رہا تھا۔ اتنے روب سے پوچھا کہ وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، ہوا نکل گئی۔ لیکن وہ تو پلاننگ کر کے آئے ہوئے ہیں، جی پڑھائیے، ہنستے پہ سارے، اور میں پڑھا دوں۔ کون ہیں یہ لوگ، کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ روزگار ہے، نہ پیسہ ہے۔ پھر تھوڑا سا گھبرائے، پھر کہا، نہیں جی پڑھا دیجئے، آپ نے تیسری بار پوچھا پڑھا دوں، اور میں کرو نیت، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائی، ایک تکبیر، دو تکبیر، تین تکبیر، چار سلام، پھر گیا لڑکا اٹھا، مر گیا، انتقال۔ پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ۔ تو طے تھا کہ دوسری تکبیر کے بعد اٹھ جانا ہے۔ ہائے 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 ہائے، زبردست۔ آپ جنازہ پڑھا کے تھوڑا سا ہٹے، وہ کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے پوچھا تھا میں عبد القادر پڑھا دوں، تو میں کہا تھا نا کسی اور سے پڑھوا لو، بٹا دو یار، یہ بھی جان چھڑاؤ میری، چھڑ دو، کام بھی ختم۔ تم جو پروگرام بنا کے آئے تھے تو میں نے مردے کا پڑھایا ہے، زندہ کا نہیں۔ جی 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 جی، آپ کے والد ماجد غوث پاک کے، انہوں نے کہا پھینک دیو، چک کے باہر سٹو انو۔ اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہو۔ سر اسی وہ کٹتے نہیں ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید، اے میرے محب، آ گیا تو جوان ہو کے، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں۔ بارگاہ الہی میں سفارش فرما دیں گے بیڑا، او چھڑ دیو، سارا نے فیض ڈوب گئے۔ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بہاو الحق بیڑا تک جڑا میں ڈوب دیتا۔ تو آدھے سے مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے۔ ہم پھر کیا کہتے ہیں، رکو ذرا صبر کرو آگے چل۔ حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ، کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ کون فاطمہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف، لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی نا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو مجھے بتائیں، میں تو یہ پھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تھے شے ہی کوئی نہیں۔ میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، بایزید بستامی تھے شے ہی کوئی نہیں۔ لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ، ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لے نہ جائیے۔ کتنے نہ لے جائیے، کتنے جتھے آپ جانا سی۔ غوث پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں، ایک بڑھیا رو رہی ہے، بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی۔ مامو پارٹی یہ کیڑی حدیث ہے آیت ہے جڑی بیان کر رہے ہو؟ اپنے بابیاں نوں روندے پھردے ہو نا
क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। कौन है आप? फरमाया मैं अब्दुल कादिर। अच्छा, उसने कहा आप गौस पाक हो? नहीं तो गलतफहमी हुई है। फरमाया हाँ, मैंने अपना बेटा दूल्हा बनाया था। अल्लाह माफी दे, ऐ नहीं बनना। अपना बेटा मैंने दूल्हा बनाया था, बड़े अरमानों से उसको सजाया था, कश्ती में बिठाया था, दुल्हन लाने के लिए भेजा, आया नहीं। लाख लानत है तेरे मुंह पे। सिर्फ उन बाबों का एहतराम होना है जो किताबों का एहतराम करते हैं। ये देख लें, बुखारी मुस्लिम भी बाबे थे ना, आज एहतराम से उनकी किताबें रखी हुई हैं 1200 साल बाद भी। बरसों गुजर गए, मेरा बेटा मुझे ला दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। किताबों में है 12 साल पहले उसके बेटे की बारात गई थी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। कितना अरसा पहले? शर्म नहीं आती इन लोगों को बात करते हुए। ऊंची, पुराने जमाने, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, पुरानियां गल्ला। एक बार और। बस इतना, ज्यादा नहीं, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। 12 साल की डूबी हुई की कोई बोटी मिलनी थी, माँ कह रही है ला दो। आप दो ना। गौस पाक ने डूबी हुई बारात वापस लौटा दी। अच्छा, फिर कहते हैं इज्जत नहीं लोग करते। इज्जत क्यों करें? इज्जत कैसे करें? आपकी इज्जत करवाते हैं आप, आपकी हरकतें हैं इज्जत करवाने वाली। सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਭਿਆਂ ਨੂੰ किसी ने खंगण भी नहीं देना। अल्लाह ताला आप लोगों का हशर इन्हीं के साथ करे और हमारा हशर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार अहलुल बैत, सहाबाए कराम और खुलफाए राशिदीन के साथ करे, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। बाबे मानते तो उसी खुदा को हैं, लेकिन किताबों वाली क्वालिटीज के साथ नहीं, अपनी मन घड़त तवहुमात के साथ। हाय 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 हाय, यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है, अक्सर कब्र चाटू हैं। मेरे लिए काफी हो गया जो आप, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है, काफी आजमा उनका हो जाएगा। आप देखें इनकी वजह से, अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है। आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। तो सीधी तरह को तुहाडे बुजुर्ग पागल सन, ए ना क्यों रखे जे कलंदर, मजनून। अल्लाह की भी गुस्ताख, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख। हमने तो कहा कि नाम ना सामने करो ना, बेशरम इंसान। सामने आओ ना। ये क्या हुआ? मैं इधर से बोलूंगा, वो उधर से बोलेगा, इधर से नहीं। मजा तो है, कैमरा लगा लो। वो इतने जज्बात में आए कि उन्होंने कहा कि कायनात में पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था ना, वो शैतान था, और दूसरा जो है वो इंजीनियर है। सारे इन्होंने अपने बुजुर्ग छाड़ देते। ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे नीचे लगे। सरकार, कैमरा मेरा है, किताबें मेरी और आपकी साझी हैं, कुरान बुखारी मुस्लिम, लोग भी आपके ही हैं, उधर से इधर आए। मैं चले, कोई दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा। और छड़ दो, सारा नफाज डूब गए। बात कर लेते। ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लगाओ। तुम भी बोल, फिर हम भी बोलेंगे। सब कहानियां। ये तो ना हुआ अपने कमरे में बैठा, फिर अगर आपने कोई जवाब भी दिया, उसने उसको इधर से तरोड़ा मरोड़ा और कर दिया। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? दो बाबे तो कमाल कर गई। ऐ दो कहानी बाज हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। केलमी कुत्ता, वल्लाह के महबूब की महबूबा है, और तेरे भोंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। इस तरह से सारे बाबे नहीं कमा ले। साड़ी जाने वाला गुलिस्तान से पूछता, सानू पूछो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, वो तो पागल है। आप देखें कैसा ये बेवकूफ है कि कैमरे के अंदर आके किस किस्म की धमकियां दे रहा है, इसे पता नहीं कि इसका मतलब क्या है। मनूस आदमी, ओए मनूस। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ऐ बोझ पाओ सारी शैवा जड़ा है ललकारे मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं। कहानी जुनैद इकबाल से पूछ, जुनैद और बायजीद क्या है? पूछ इकबाल से वो क्या कहते हैं। काफी सारे उनके फॉलोवर्स हैं, उनको सुनते भी हैं। इकबाल कहते हैं शौकत संजर और सलीम तेरे जलाल की नमूद, डंगरो फक्र जुनैद और बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। आगे स्वाद तुझे नहीं समझ आई, तेरी अकल का फतूर है। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार आप मिसबाई साहब का शुक्रिया अदा करो, अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती, मुझे बताओ। मुर्शिद पाक को सलाम है हमारा, शुक्रिया मिसबाई साहब। बायजीद उसका प्यारा है नहीं, जुनैद उसका महबूब है। कहानियां गौसे आजम उसके महबूब। हम तो कहते हैं जी जिनका दावा है कि ये बुजुर्ग है, औलिया है, औलिया से गलती तो होगी लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं होगा। औलिया बाबा कहेगा तो मन्नांगे, दाता साहब उसके महबूब हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। आओ बात करो, मैं तो उनको एकेडमी में दावा दे चुका हूं कि आप तशरीफ लाएं। मैं पूछल दे पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कता रहता है। जिस तरह आपको पता है शिया में दो तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन।
یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لوچ ڈال کے چلا جاتا ہے. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خواجہ غریب نواز نے تمہارے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں, صاحب اور شکر علی پارٹی, ایک انجینئر کے ذریعے 1000 سالہ انسانی تاریخ میں بنائے گئے فرقے صرف 10 سال کے اندر کتے کی موت مرے ہیں. صرف موت نہیں مرے, کتے کی موت. یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں. میرے لیے کافی ہو گیا جو آپ, اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کافی آزما ان کا ہو جائے گا. اب دیکھیں ان کی وجہ سے, اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے. سرکار تواڈے ماں بہنوں کسی نے کھلنا بھی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے, اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن, اے نہ کیوں رکھے جے کلندر, مجنون. اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم, چلے پھرے المدد یا غوث اعظم, گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم, اٹھے غوث اعظم, بیٹھے غوث اعظم, گھر کو گئے یا غوث اعظم, دواخانے کو گئے یا غوث اعظم. والذی یسیرکم فی البر والبحر, وہی اللہ ہے جو کہ تمہیں سیر کرواتا رہتا ہے زمین میں اور سمندر میں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ ہم کو بچائے گا. اللہ کہیں بھی کچھ بھی نہیں کرتا, بچانے کے کو آئے گا نہیں. ایک صاحب بولے مجھے اللہ کھلاتا ہے, میں بولا نوکری نہیں کرتے. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو, وجرین بہم بریح طیبہ, اور ہوا چلنے لگتی ہے مسافروں کے لیے موافق, وفرحوا بہا, اور اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے فرحت بخش ہوتے ہیں, بڑی خوشی میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. جاءتها ریح عاصف, تو اچانک بڑی تند و تیز ہوا آ جاتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان, اور ہر طرف سے سمندر کی موجیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, یعنی سمندر میں اچانک طوفان آ جاتا ہے. اور جب یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی کسی اور ہستی کو نہیں پکارے گا. اللہ. اور اللہ رب العزت کو روٹھے پروردگار کو منانے کی کوشش کرے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہم کو بچا سکتا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, اور لوگوں کو اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیر لیے گئے سمندری طوفان کے اندر, اس بھنور کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو پھر اس وقت اللہ کو وہ پکارتے ہیں خالص اس کے لیے اپنے دین کو کرتے ہوئے. اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ان کو یاد نہیں آتی. کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہم کو بچا سکتا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ, کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں اب بچا لیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. کہ اب اگر اس عذاب سے کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو خدا کی قسم وہ صرف خدا کا فضل ہی ہمیں بچا سکتا ہے. ایک دفعہ بس اس سمندری طوفان سے اللہ بچا لے, اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی یاد نہیں آتی. اور یہ حقیقت بات ہے. آج آپ تصور کریں, جو لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں ان کو پتہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی تکلیف نہیں ہو. بھائی میرا پیشاب بند ہو جائے نا, دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عالم, کسی بڑے سے بڑے بزرگ, کسی بڑے سے بڑے مفسر کا پیشاب بند ہو جائے نا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس کا پیشاب نہیں چلا سکتی. اتنا انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے, ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سمندری طوفان آتا ہے پھر یہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں, اور ہستیوں کو نہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں, خالص اس کے ساتھ توحید کرتے ہیں. اور یہ کبھی آپ کو تجربہ ہونا, میرے آفس میں ایک بھائی تھے تو وہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بھی پکارتے تھے. میں نے کہا ایمانداری سے بتاؤ کہ جب آفس کے کام کے سلسلے میں ہم اکثر اسلام آباد سے کراچی جانا ہوتا ہے, اور بسا اوقات وہ ایئر پاکٹس بھی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جہاز اچانک وہ لڑکھڑانا شروع کر دیتا ہے, اور لگتا ہے ابھی پر ٹوٹے کے ٹوٹے اس کے, اور بسا اوقات تو بالکل ایک بار موت سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب ایسی کبھی کنڈیشن ہو جائے, اور اوپر سے کیپٹن بھی جو ہے وہ پائلٹ وہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ اب جہاز نہیں بچنے والا, تو ایمانداری سے بتاؤ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو گے, سیدنا علی کو پکارو گے, یا اللہ کو؟ کہتے جی اللہ کو. یہ انسان کے انسٹنکٹ میں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں آتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, وہ آگے بڑھے. اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم, چلے پھرے المدد یا غوث اعظم, گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم, اٹھے غوث اعظم, بیٹھے غوث اعظم, گھر کو گئے یا غوث اعظم, دواخانے کو گئے یا غوث اعظم. فلما انجاهم اذ هم يبغون في الارض,
جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس طوفان سے تو پھر زمین میں آ کے دوبارہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں بغیر الحق، حق کے بغیر، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے، پھر اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں۔ ہر روز یہ خبریں سنتے سنتے کلیجے کانپ رہے ہیں، دل دہک رہے ہیں۔ یہ وقت توبہ کا وقت ہے، یہ معافی چاہنے کا وقت ہے، یہ گریہ وزاری کرنے کا، گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں اس زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ یعنی جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو مرتی جا رہی ہیں، ان کی جگہ اللہ نے تمہیں اب بنا دیا، تمہیں دنیا پہ وارث بنایا اس زمین کا۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ جسے مصیبت اور پریشانی میں پکارا جائے وہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے، معبود ہی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے تحت یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو، چاہے اللہ کے اذن سے یا بغیر اذن کے کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو گویا اسے معبود بنانے کے ہی مترادف ہے۔ بالکل کلیئر کٹ آیت ہے۔ جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ ایک تو ہے ظاہری اسباب، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ پلائیں گے، یہ ظاہری اسباب ہے، اس کا تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن آپ یہاں موجود نہیں سامنے، آپ جناب بغداد میں ہیں، بغداد شریف میں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے شرک کی کیٹیگری میں فال کر دے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم ان سب کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ان کو جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان سے پوچھیں گے، مکانکم، کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے وہ شریک بھی، وہ ہستیاں بھی جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا تمہیں بچا لیں گی، تم دونوں تو ذرا ایک جگہ رکو نا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے رشتے منقطع کر دے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو ان کے وہی ہستیاں جن کو وہ مشکل کشا سمجھ کے پکارا کرتی تھیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ان کو ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا تو تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، تم ہمیں پکارتے رہے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہیں گے، سیدنا علی کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم ہمیں پکارتے رہے ہو۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، وہاں آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور تمہیں لٹایا جائے گا اس سچے مولا کی طرف، وہ مالک حقیقی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ہر وہ جن کے بارے میں وہ افطرا باندھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ جو ہمارے جاہل علماء نے پھیلا دیا، نہیں جی وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے قرآن کی آیات تو بتوں کے بارے میں ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، تو پورا قرآن ہی پھر انہوں نے بارے سے ساڑھے ہے ہی نہیں ہے۔ بس تو ہی تو ہے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی تو ہے مولا، تو ہی تو ہے مولا، تو ہی تو ہے مولا، اب رحم کر دے پروردگار۔ نان سینس بات ہے، یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کوئی ٹریفک سگنل پہ کھڑا بس سپاہی کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہے نا یہ تمہارے لیے، اگر تم نے سگنل توڑا نا تو تم پہ لگیں گے، تو ہم تو اس کو پھر ننگی بات کریں گے، بھائی میرے تم تو اس کے امین ہو اس ٹریفک کے قوانین کے، تم پہ تو ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے اگر تم ٹریفک سگنل توڑتے ہو۔ تو مسلمان وہی جرم کرے جن جرموں کو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ٹانٹ کا ذریعہ بنا رہا ہے ان کے لیے تانے کا، تو مسلمان تو بڑا مجرم ہے۔ تو اے نبی ان سے پوچھو، بتاؤ رزق کون آسمان اور زمین میں تمہیں دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو یہ مشرکین عرب آپ سے کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ فقل افلا تتقون، تو اے نبی فرماؤ کیا تم ان سے ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے؟ جب تم مان رہے ہو کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو یہ آج کل بعض لوگ توحید اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جی وہ بارش اللہ برساتا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، فلاں چیز اللہ نے دی ہے، یہ توحید تو بھائی مشرکین عرب بھی مانتے تھے۔ جب حضور نے کہا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو، ان کا اے ہوں تھوڑی گل نہیں مننی سی۔ یہ تو دیکھ لیں ساری یہی توحید، یہ والی توحید جو ہے توحید ربوبیت، وہ تو سارے مان رہے ہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ جو حقیقی تمہارا پروردگار ہے، جس کی یہ خصوصیات ہے، خود بھی مان رہے ہو کہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے
اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تمہاری کانوں کا مالک ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک ہے، ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اس حق کے آنے کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا، بس یہی حق ہے، باقی اس کے علاوہ جتنا کچھ تم بیان کرتے ہو سب گمراہی ہے. فانا تصرفون، تو تم کہاں پر اپنا رخ پھیرے جاتے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، بے شک تمہارے رب کی بات یوں ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو فسق و فجور کرتے ہیں، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جو جان بوجھ کر جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملے گی. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اے نبی ان سے پوچھو کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے اور شریک ٹھہرا لیے ہیں، کیا ان میں سے کوئی تخلیق بھی کر سکتا ہے؟ کریشن ایکس نہیں لو، عدم ما سے وجود کسی چیز کو بخش سکتا ہے، ابدا کر سکتا ہے؟ ثم یعیدو، اور اسے لوٹا بھی دے. قل اللہ، تم فرماؤ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدو، اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا، یعنی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں پر الٹے پھیرے جاتے ہو. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ کے ساتھ جو اور ہستیاں تم نے شریک ٹھہرا لی ہیں، کیا وہ بھی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں؟ قل اللہ، تم فرماؤ اللہ کرتا ہے. یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی. افمن یہدی الی الحق، بھلا بتاؤ تو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف، کیا جو رائے حق کی طرف رہنمائی کرے، احق ان یتبع، تو کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام لا یہدی الا ان یہدا، یا اس کی پیروی کی جائے کہ جو کسی کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اسے خود راستہ نہ دکھایا جائے. جو خود محتاج ہے وہ کسی کے لیے کوئی معاملہ کیسے؟ ظاہر ہے ہر شخص محتاج ہے. اگر اس وقت یہ روشنی ساری غائب ہو جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنے ہم کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیروی کرو، اس کی اتباع کرو کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف راہ راست دکھاتا ہے، اور جو خود محتاج ہے اس کی پیروی نہ کرو. فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو؟ اب اصل ان کا جرم آ گیا. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثر لوگ تو پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو وہ کر رہے ہیں. ایک شخص تھا اور وہ بڑے پائے کا بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا. وہ 70,000 کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور انہیں انتہائی حاجت محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اب سائنٹیفک دور ہے، ادھر آپ نے ایشوز کو پیش کرنا ہے تو آپ نے ایک بکش فارم میں پیش کرنا ہے کہ ہاں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو معجزات اور کرامات کو ہم مانتے ہیں لیکن یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، الا کہ انبیاء کے ساتھ معجزات اٹیچ ہے. کرامت اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. شدت سے حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے. وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے، اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے. انہوں نے اپنی اجابت کو کنٹرول کرنا چاہا، جتنی دیر کنٹرول کر سکتے تھے کرے، لیکن اجابت اب اپنے انتہا کو پہنچی، شدت انتہا کو پہنچی تو بڑے بے چین ہو گئے. کیونکہ اب 25-50 آدمی ہو تو ایسے ہٹا کے نکل جائیں گے. ادھر پلٹے تو 20,000، ادھر پلٹے تو 40,000، پیچھے دیکھے تو 50,000. کہاں سے جائیں گے؟ بیچ میں بیٹھے ہوئے، ضرورت آ رہی ہے. بے چین و بے قرار ہو گئے. اسی بے قراری کے عالم میں غوث پاک سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سرکار اب میں کیا کروں؟ دوران بیان غوث پاک سے عرض کرتے ہیں اب میں کیا کروں؟ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور انتہا شدت کے ساتھ. غوث پاک سرکار، حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی، بس خالی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس ہو رہا ہے غوث پاک کیا کروں. غوث پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں. یہ جس طرح سپر مین اور ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں نا بزرگوں کو، تو چونکہ ان کے دعوے ہیں نا تو کر کے بتائیں. جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے، اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال قریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ بند کیا. جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں. نبی علیہ السلام سے اگر نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے تو جب ان سے یہ بات کی جاتی تو وہ فزیکلی سب کے سامنے کرتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ کے حضور دعا کریں. وہ کہتے ہیں ہم چلچلاتی دھوپ میں گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو بارش شروع ہو گئی تھی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک ہوتی رہی. اور اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ ہماری ارد گرد زمینوں پہ تو بارش ہو، ہمارے گھروں پہ نہ ہو، گھر کی چھتیں ٹپکنے شروع ہو گئی ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے یوں اشارے کیے اور وہ بادل پھٹنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں جب ہم اگلے جمعے کے لیے گئے بارش میں تھے تو واپس آئے تو دھوپ تھی. تو میرے بھائی یہ یعنی نبی علیہ السلام نے تو سب کچھ کر کے بتایا نا. آپ کا جن بزرگوں کے بارے میں کلیم ہے
تو ہم ان کو سائنٹیفکلی اس طرح چیزوں پہ چیک کریں گے, یہ سب کے سامنے فزیکلی کر کے بتائیں گے. ادھر پلٹ کر دیکھتا ہوں انسان تو انسان, پرند بھی نظر نہیں آتا. تو مجھے شدت سے ضرورت آ رہی تھی, میں نے کونا دیکھا, وہاں ضرورت کر لی. ضرورت سے فارغ ہوا, پھر ایک جگہ گیا, پانی ملا, وہاں سے وضو بھی کر لیا. وضو کر کے پھر میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں, غوث پاک کی مجلس میں تھا, یہاں کہاں گا, ابھی خیال کر ہی رہا ہوں, چہرے پہ سے رومال ہٹایا تو پھر غوث پاک کی مجلس میں بیٹھا ہوا. اور آپ جن بزرگوں کو مانتے ہیں ان کی کیا کیا باتیں باہر نکلتی ہیں. پرانوں کی نکلتی تھی وہ میں نے نکال دی ہے, اور نیوں کی تو اس لیے نکل رہی ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی اگر ان کو اسی طریقے سے پرانوں کو بھی چیک کیا جاتا کریٹیکلی کیمروں کے ذریعے یا باقی معاملات کے ذریعے, تو آپ دیکھ لیتے کہ ان کے بھی ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے. میں نے یہ نہیں کہتا کہ برے لوگ ہی ہیں سارے, لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سے حسن ظن قائم رہتا ہے کہ آپ اتنے یعنی عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں, اور نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مکے مدینے, پیشاب کرنے کے لیے اپنے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں. ان کے ٹوائلٹس کو لگائیں تالے, انہوں کو جتنے نماز پڑھنی ہے استنجا بھی اتنے کرو جا کے روحانی طور پہ, تو ہم لگ پتہ جائے گا روحانی طور سے کتنے جاز. یعنی جو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکے اور مدینے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے, استنجا کرنے کے لیے وہ کیوں اٹیچ باتھ میں جاتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر رہا ہے تو استنجا بھی ہوتے ہی کرو. ٹھیک ہے, ان کے آپ ٹوائلٹ بند کریں, ان کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں اور دیکھیں پھر جناب یہ کتنی دیر آپ کو نمازیں پڑھ کے بتاتے ہیں. سب کہانیاں ان کی کھل جائیں گی. اور آپ دیکھ لینا وہ ہمارے بھائی نے انڈرسٹینڈ اسلام کے اوپر وہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ استنجے کے لیے پتھر مانگ رہے ہیں, تو وہ جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے. اور پھر وہ جناب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت وہ کہنے لگے جی بال بڑھ گئے تھے, انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے تو اس لیے مجھے کچھ پیسے دے دے. یار اللہ کے بندو, وہ کہتے ہیں سال ہوا ہے کچھ نہیں آپ سے مانگا, اب یہ سنت ٹوٹنے, تو سنت بھی ٹوٹنے لگی تو ابھی بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے سال آپ کو بغیر کھائے پیے سارا کچھ معاملہ کر دیا ہے تو روحانی طور پہ بال کاٹ جائیں خود بخود ہی. روحانی طور پہ اگر بندہ زندہ ہے تو بال بھی روحانی طور پہ کٹ جائیں, ناخن کٹ جائیں, ختنہ بھی ہو جائے. روحانی طور پہ نہیں ہوتا, سب کہانی ہے جناب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور عقل دے اور ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ٹھیک ہوگا. ایک عالم تھے, وہ کسی کے یہاں نحو پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے ہم کئی بار سوچتے تھے کہ ادھر ہم نے کیا سننے جانا ہے, حضور غوث پاک کے درس میں ہم نحو پڑھتے ہیں, تو نحو ایک ایسا علم ہے اس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. ایک روز گئے کہ چلو جا کے چیک کرتے ہیں ان کا درس, سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آ کے بیٹھے آپ کے درس میں, تو ہم چونکہ نحوی تھے, ہم آگے تھے فنون اور بلاغت کی اور لغت کی اور نحوی چیزوں کو سننے کے, تو درس آپ کا معرفت پر ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آیا, ہمیں مزہ نہیں آیا. 70,000 لوگ بیٹھتے تھے سننے کے لیے, تو کسی کونے میں وہ بھی بیٹھے تھے. کہتے اب اندر مزہ نہیں آیا, جو ہی خیال آیا کہ مزہ نہیں آیا, آج نحو کا سبق بھی گیا اور یہاں بھی مزہ نہیں آیا. وہ دور منبر پہ حضور غوث پاک معرفت کا مضمون بیان فرما رہے تھے. جو ہی دل میں خیال آیا, آپ نے میرا نام لے کے مخاطب کیا, فرمایا کہ تمہیں اپنی صحبت میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ نحو کا سیب وے بنا دوں تمہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا, بعد میں سورج نکل آیا, کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا, وہ بابوں کو ہوتا ہے, صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا, ورنہ روزہ افطار کر لیتے. سورج نکل آیا بعد میں, وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا. انہوں نے کہا پھر اس روزے کی قضا ہی نے دی تھی, کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے, چاہے غلطی سے کیا گنتی تو پوری کرنی تھی. آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا. یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے, ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے تیلی میں رائی کا دانا. تو آپ لوگ تو صحابہ, آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک, جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کو تو بغداد نہیں پہنچ سکتا, تو آپ لوگوں کو ہی پتہ چلا بعد کے بزرگ تو یہ کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں. اس زمانے میں کہانیاں ہوتی نہیں تھی. تم نام کا اللہ کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو, یعنی کوئی بیٹھا خیال لاتا تو اسی وقت مخاطب ہو جاتے آپ. اس طرح حجابات اٹھے ہوئے تھے مگر مرتبہ علم سے نہ ہٹتے. 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی, عشاء کے وضو سے فجر ادا کی. غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے, شکر لکھا ہوا ہے, اس لیے لکھا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا. اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے کو پتہ ہے, ایڈی بڑی غلطی, 10 محرم لکھ دیا. چلو 10 ربیع الاول بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ 10 میں اٹکے کچھ اور بن گئے. تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیئر ہو گیا. زیادہ کلیئر کرنا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6A اور 6B دیکھ لیں, ویسے اتنا کافی کلیئر ہو گیا. جی وہ ایک جو بندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجہول قسم کا, اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں. اس نے میرے جو میں ریکارڈ کرایا, اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولہ نہیں پڑھ سکتے. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, بے شرم انسان. یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا, یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی
وہ کرتے نا پھر اگلی بات اس سے کرتے. نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے. وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھلنے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے. وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. بس اس حد کو کراس مت کرو. فرماتے ہیں صاحب قلائد جوائے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بغداد میں تھا، حضور غوث پاک کے محلے کے قریب سے گزر رہا تھا، نماز عصر کا وقت قریب آیا، دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت پیران پیر کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے ہیں. دل میں خیال آیا چلو غوث پاک کی جا کر خدمت میں بیٹھتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، عصر کی نماز میں پڑھ لیں گے. کہتے ہیں کہ جیسے میں وہاں مسجد کے قریب مسجد میں پہنچا تو تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر، نماز پڑھی ہوگی. میں جلدی جلدی آ کے سب میں شامل ہو گیا، میں بھول ہی گیا کہ میرا وضو نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے سلام پھیرا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، پھر میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے بنیا الغفلۃ شاملۃ لک بحیث قد صلیت علی غیر وضوء قد سہوت عن ذلک. فرمایا او لڑکے، اے تو نے غفلت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو بھول گیا کہ تیرا وضو نہیں تھا، تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے، اٹھ جا وضو کر کے آ پھر نماز ادا فرما. اور یہ کہتے ہیں کہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو بابے تو دلوں کا حال جان رہے ہیں. اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ سے منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جہاں پہ کامل ایمان صحابہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ پتا چل جائے کہ کون کون منافق ہے، کیونکہ نماز وہ بھی پڑھتے تھے. اگلا سوال ہے، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی، اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو 11ویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے، یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری، جو 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ مطلب غیب جانتے تھے. اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو. تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب پیش و کم غوث اعظم، آیا تم پہ سب پیش و کم ہو. اور صحابہ کرام کی تربیت دیکھیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جا رہا تھا تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی. خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو جملے بولے، انہوں نے امت کا عقیدہ کلیئر کیا. اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال سے دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی. اے اللہ، ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں اور فرماتے ہیں ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی اور ان کا پیغام لے کے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. یعنی یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کر دیتی ہے. نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ. آیا تم پہ دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں، آیا تم پہ سب پیش و کم غوث اعظم. یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیت الطالبین، جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے، ان سے پہلے بھی ابن حجر اسقلانی نے اور احمد بریلوی صاحب نے، سب لوگوں نے لکھا ان کی کتاب ہے. صرف ایک میرا عبداللہ محدث دہلوی کا انکار ہے، باقی سب کا ثابت ہے. اور یہ چھاپ رہے ہیں، بریلوی چھاپ رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی چھاپ رہے ہیں. اس میں آپ عاشورہ والا چیپٹر نکالیں نا، اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام 10 محرم والے دن پیدا ہوئے. جو ہمارے مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. چلے 12 کی تاریخ پہ اگر اختلاف بھی کرے وہ ختم ہو گیا. میں نے تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 4 نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال، جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت. تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا. ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے. سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے. 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے ربیع الاول ہی ہے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی. لیکن جب میرا نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے تو جبریل کے ساتھ میں کوئی نہیں، نبیوں کو کس نے بتایا؟
अंबिया को कोई मिस्र की कब्र में, कोई इराक की कब्र में, कोई सीरिया की कब्र में, कोई हिजाज की कब्र में, मुख्तलिफ अरब की कब्रों में, अलग अलग मुल्कों में लेटे हुए अंबिया टाइम जान गए, वक्त जान गए, इमाम का नाम जान गए, मस्जिद अक्सा जगह जान गए, अब भी इल्म गैब पे सुबह करोगे। इल्मुल गैब पे हमारा अकीदा यह है कि जो अल्लाह बताता है वो इल्म है, जो नहीं बताता वो नहीं है। इल्मुल गैब कोई कॉम्पिटेंसी, कोई महारत नहीं कि कोई शख्स खुद हासिल कर ले, कि वो कहे कि ये मेरे पास सलाहियत है तो अब मैं इल्म गैब हासिल कर लूंगा। नहीं, ये गैर इरादी चीज है। जिस तरह औलाद की पैदाइश के बाद औरत के लिए दूध उतरना एक गैर इरादी चीज है, ये कोई फन नहीं जो हासिल कर ले। और इस पे उसूली वो आयत है सूरे आल इमरान की आयत नंबर 179, वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हें गैब पर इत्तला करे, वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहता है, तो उसे गैब की खबरें देता है। तुम्हारा काम है अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लेके आओ। जो नबी का इल्मुल गैब ना माने वो काफिर है। पहलू अपनी मैम का उन्होंने तो बनाया था फकीर, चल तू आज तो बस साडा फकीर है। ये ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर साहब दुनिया से चले गए, वीडियोस में जिंदा है। मौलाना साहब दुनिया से चले गए, वीडियोस में जिंदा है। और इंजीनियर साहब की वीडियोस तो आप छोड़ दें। हाँ, दुनिया में जहां की इस्लाम पे बात होती है ना, तो इंजीनियर साहब की वीडियो पहले नंबर पे खुलती है अल्लाह के फजल से। तो आप क्या समझते हैं मर जाना, ऐसे मर गया तो क्या खत्म हो जाए? जरा मैं डैमेज करता है तो फिर क्या खत्म हो जाना? ये तो मेरे नबी का इनकलाब है, हम तो उनकी अदना सफाई है, ये तो जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो गालियां देना, इस तरह करना भी इल्मी रद्द करो, आओ बात करो। मैं तो उनको एकेडमी में दावत दे चुका हूं कि आप तशरीफ लाएं। उनके कई नमाजी रिवर्ट होकर मेरी इस अकेडमी में आ चुके हैं सियालकोट से। मैंने उनके हाथों सलाम भी भिजवाया उनको कि तशरीफ लाएं इधर, बताएं मेरी गलती क्या है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। जज्बाती बातें नहीं कि पीछे आप रू म्यूजिक चला दें और आप समझें कि आपकी बात जस्टिफाई हो जाएगी। अभी अगले दिन एक क्लिप उनका आजकल बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें वो एक किसी बुजुर्ग का वाकया सुना रहे हैं कि वो बहरी जहाज में सफर कर रहे थे। इतनी मेरी बात याद रखना, आपने लाहौर से मदीना पाक बड़ी दूर कर दी, लेकिन इतना याद रखना मदीने से लाहौर दूर नहीं है। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला के मलफूजात है, लिखा है गौस अली शाह साहब। लेकिन इसमें आप इंजीनियरिंग होगी, जरा सब्र से सुनो। आप फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और मैं बंबई बंदरगाह से पहले जहाज पे बैठा, ठीक है जी। कहते जहाज निकल खड़ा हुआ हज के लिए, जिद्दा जाना था सीधा जहाज। अब कहते जो किसी दा आशिक होवे उसी दी गल करदा, सो मकर बहाने करके उसे दे मरने मारदा। आशा साहब फरमाते हैं जितने लोग बहरी जहाज में थे मैंने सब पे नजर डाली, कहना जी केड़ा जितना यार दी गल करी आए नहीं मैदान में। कहते कोई भी नहीं था। कहते एक मैंने दसिया वो एन जो है कि यार दी नहीं, लेकिन यार दी गल हो सकती है। चुप कर, बकवास बंद कर। और वो था जहाज का मोहल्ले। कहते मैं उसके पास गया, सलाम दुआ करके मैं बैठ गया। मैंने कहा आप जहाज के मोहल्ले में? उसने कहा। अब कहते मैंने कहा यार हर साल तो अजी लैके जाना है तो रह के भी आना है, तो चलो जाते हैं तो कोई वली ना हो, लेकिन आते हैं तो सारे वली होके आते हैं। अज तक कोई तू अल्लाह का यार देखिए? अफरोते वो मोहल्ले मुझे सर से लेकर ना पाँव तक देख के कहता है सारी जिंदगी में तू ही अल्लाह के दोस्त देखे। ठीक है जी। तो वो जहाज के कैप्टन से पूछने लगे कि कभी कोई अल्लाह वाला भी मिला है? उन्होंने कहा जी 2 अल्लाह वाले मिले हैं। कहानियां पहले की बात सुनाऊं कि दूसरे की? आप फरमाते मैंने कहा पहले की सुना। दो कहानी बाज हो। कहता पहला अल्लाह का वली मैंने तब देखा था जब इस जहाज की मोहल्ले मेरे वाले थे और उनकी ज़ेर तरबियत था। कहते इसी तरह जहाज बंबई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो बाबा जी आ गए और आगे मेरे वाले साहब कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? बहरहाल मुख्तसर ये कि उन्होंने कहा जी वो एक अल्लाह वाला था, वो बार बार आके मेरे अब्बा जी उस वक्त कप्तान थे, उनसे पूछता था कि हाँ जी कितनी दूर रह गया जी जद्दा, क्योंकि जद्दे के साहिल के ऊपर जाके वो बहरी जहाज ने रुकना था। अगर मुझे पहले पता होता ना कि बहरी जहाज में सफर करने से इतनी उबकाएं आती हैं, इतना दिल खराब होता है, तो फिर एक और रास्ता भी था, मैंने उसी रास्ते से चले जाना था। अब ये बताएं जद्दा कब आएगा? तो कहते मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो और ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तो चले 11 दिन लगने ने, फिर जद्दा आएगा। तो वो फिर बड़े तंग हुए, तो अल्टीमेटली उन्होंने उसके साथ डिस्कशन की, तो उसने कहा फिर जद्दा आ गई, तो जद्दा पहुंच भी गए। हालांकि वो अभी जद्दा बड़ी दूर था, तो उन्होंने जब पूछा लोगों से वाकई जद्दे पहुंच चुके थे। कहते हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल मेरे वाले साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफा मेरे वाले साहब दूसरे ने आके कहना कि बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो। मैं तो 11 दिन तो पहले ले आ नहीं सकता, जो तुम ले आ सकते हो तो ले। कहते हैं बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदल, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं देखो जद्दा आ गया। सरकार इस तरीके से कोई ट्रैवल कर सकता है? अल्लाह से डर जाए। और फिर जो आप ये कहानी करवा रहे हैं कि जी वो बहरी जहाज समेत वहां पहुंच गए जद्दे, इसमें एक टेक्निकल गलती उनसे हो गई है, वो मैंने हाईलाइट करनी है। तज़किराए गौसिया जद्दा आ गया। कहते मेरे वाले सामने पीछे देखा तो वाकई लाइटें दिखाई दे रही थी। कहते वाले साहब बड़े परेशान हुए, दोपहर को तो हम बंबई बंदरगाह से निकले, वो भी तो कराची भी नहीं आया, तो ये क्या हुआ कि जहाज रास्ता तो नहीं भूल गया? कहते जहाज खड़ा किया गया, बंदे भेजे गए, जाओ देखिए कड़ी बंदरगाह। कहते बंदे ने आके क्या वाकई जद्दा आ गया। सारा
عمرہ سارا دا حج فارغ ہو گیا, کیونکہ یلملم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے تہاڈا. ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابے نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا, او بابا ایڈا جالی سی, اس کو چاہیے تھا یلملم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا ہے, احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے پہنچا دیا, سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا. کیونکہ حضرت اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب مولن نے کہا نا مخا, اس نے جہاز کو اٹھا کے مخا رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا حدیدہ, اس نے جہاز اٹھا کے حدیدہ رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا عدن, اس نے جہاز اٹھا کے عدن رکھ بھی دیا. جب اس نے کہا نا جدہ, اس نے جہاز اٹھا کے جدہ رکھ بھی دیا. یہ بھائی میں کہا ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے, انہوں نے ہمیں نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر ہم بھی اتنے بس نہیں بے سہارا نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اچھا دوسری بڑی مزیدار بات ہے, ایک کی تو بات ہو گئی. اب شاہ صاحب کہتے ہیں, مولم کہتا ہے دوسرے دی سنا. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سنا. وہ کہنے لگے دوسرے اللہ والے تو ہی. شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی پہلے تو اللہ والے کی تم اتنی بڑی کرامت دیکھی, تو میرا تم نے کیا دیکھا کہ میں اللہ والا ہو گیا. تو فرماتے ہیں مولم کہتا ہے جی اللہ والے دا پتہ بھی اللہ والے کچھ دینے یہ بہت کچھ ہے. آئے انہوں داڑھ تھلے, یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا, لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ. سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں, کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یلملم تو گزر چکا ہے. جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام, اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان. اور بابا نے الٹا مصیبت پہ گئی. کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر, ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتا لگا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتا تھے, ورنہ وہ پہلے یلملم روکتا اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی, ترجمہ تو چھڑ دو, کو پڑھ نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور میرا معصومانہ سوال ہے, آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے, تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے, شارک مچھلی تیر سکتی ہے, تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ آئے ہونا داڑھ تھلے ہونا. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا, اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تھوڑے بابے کا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے, چاہے غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا, عام آدمی مر جائے گا. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف, بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. ان کے رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں, ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے, نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا, تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی, مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکے مدینے نمازیں پڑھنے, تو اڑ کے آ جایا کرو, مدینہ شریف کو شفٹ ہو رہے ہو, اتو اڑ ہوتے تھے, لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑتا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث, کتب, ابدال, کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی. وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ, یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی, انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے, روکنے نہیں رہے ہو. نہ تھوڑے کو انجن بنیا, نہ تھوڑے کو بحری جہاز بنیا. یہ بابے صرف روکتے ہی رہے. وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسمانہ تو ہوتے عرش تے, تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس. تیل تو آج سے 200 سال پہلے, مشکل 200 سال پہلے 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون, مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ, ہے کرسچن تھے وہ, کرسچن. تو اڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے. میں ادھر بیٹھ کے جواب دوں گا, ادھر سے بولے گا, میں ادھر سے بولوں گا, ادھر سے. سر انجینئرنگ ہو چکی ہے, میں کرنا رک جاؤ. یہ حضرت باجدید بستامی کا شمار تابعین میں ہے. آپ نے مولا علی کی زیارت کی اپنے بچپن میں, آپ کو مولا علی کا تھاپڑا ہے. اب حضرت باجدید, جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ باجدید کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے وہ ہمیں علم سکھائے گا. باجدید بستامی 191 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اور آخری سے ابھی جو فوت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرنے والی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہزاروں کیمرے آپ کے اوپر فٹ تھے. یہ جو آپ کے صحابہ تھے سفر و حضر ہر وقت آپ کے ساتھ تھے. اگر آپ کے کریکٹر میں کہیں ذرا سی بھی جھول ہوتی نا تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے وہ ساتھی جو جانثار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ تھے, ایک تو وہ تھے نا جو فتح مکہ پہ طلقاء بنے, معافیاں مانگی, اور ایک حضور کا غلبہ دیکھ کے اسے ایک سردار کا غلبہ تصور کرتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے تحت وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ موٹیویشنل تو ان کا ایمان نہیں تھا, لیکن جو سابقون الاولون جو شروع سے حضور کے ساتھ اٹیچ تھے, جو بندہ ساتھ اٹیچ ہوتا ہے نا جی, اس کو اس بندے کی کمزوریاں اور خوبیاں پتہ ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے.
جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں اور حضور کی وفات کے بعد ان میں سے کوئی بندہ ٹس سے مس نہ ہو, اور کمٹمنٹ کا یہ لیول ہو کہ ہزاروں لوگ جب اس دین کو چھوڑ جائیں تو چند مٹھی بھر لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ ہمارے نبی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی, ہم تھوڑے سے ہی لیکن ہم ٹکرائیں گے, اللہ ہمیں فتح دے گا, یہ کانفیڈنس لیول ہو, یہ نبی اسلام کی یعنی نبوت کی صداقت ہے, یہ دلیل ہے سب سے بڑی. تو نبی اسلام پہ ہزاروں کیمرے فٹ تھے, کہیں آپ کے کریکٹر میں کوئی جھول ہوتی, آپ کی بیویوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی بات, آپ کے دوستوں کے ذریعے باہر نکل سکتی تھی. پلیز سبسکرائب